یہ عجیب بات نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو عمران خان صاحب سے ملتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بغیر وقت کے بغیر سکیجول کے بھی ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اچانک سے ان کی بہنوں اور وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا۔ اس کی ایک تشریح کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو سارا ٹولہ ہے جس کو نہیں ملنے دیا جا رہا، یہ عمران خان صاحب کو مفاہمت کی طرف جانے سے روکنے والا ٹولہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو آپ کا شکریہ تنزیلہ، آپ نے بلایا مجھے، بہت مہربانی۔ جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس طرف لے جانے والا ٹولہ ہے یا اس طرف لے جانے والا ٹولہ ہے، وہ اس بات کو بھولتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے وہ شخص جیل میں ہے اور ان تمام لوگوں کو تکنیکاً ناچنا چاہ رہا ہے۔ وہ اس حد تک خوف زدہ ہے کہ بہن کو نہیں ملنے دینا، وہ ایک حد تک خوف زدہ ہے کہ اس بندے کو نہیں ملنے دینا، اس بندے کو نہیں ملنے دینا، اور پھر یہ کہ جی ہاں اس بندے کو ملنے دیں، اس بندے کو ملنے دیں۔ تو یہ ان کی جو سلیکشن ہے، یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ عوام کی ریزسٹنس جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور میں بسا اوقات اپنے آرٹیکلز میں خاص کر میں یہ لکھ رہا ہوں کہ جی ایک فیئر ہے، ایک خوف ہے اب کہ اس ملک میں امپلوژن جو ہے، ہم امپلوژن کے بہت قریب ہیں، اندر سے پھٹنے کے بہت قریب ہیں۔ اور میری تو رائے یہی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر تو میں اور آپ ایک انٹلیکچوئل ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے اور وہ لمبی ہو جائے گی پروگرام کے وقت سے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو ملاقات کے دن نہیں ہیں ان دنوں میں بھی عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پر جا کر ملاقات کے لیے اصرار کر رہی ہیں، اور کچھ لوگ ان تمام گرفتاریوں کے سلسلے کو شوکیہ گرفتاریاں بھی کہہ رہے ہیں۔ رؤف صاحب وہ کہتے ہیں یہ شوکیہ گرفتاریاں ہیں، اس سے کوئی پریشر، پولیٹیکل پریشر کو اسرٹ ہوتا ہے؟ یہ کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی جو پارٹی کی اسٹریٹجی اس کا حصہ ہیں یہ گرفتاریاں؟ کیونکہ وہ گرفتار ایسا نہیں ہو رہی، قیدی وین میں بیٹھ کے ریسٹ ہاؤس کا چکر لگا کے کھانا کھا کے وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ انتہائی صفاقانہ قسم کی سٹیٹمنٹ ہوگی کہ اس قسم کی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی ایسی گرفتاریاں ہیں، اور وہ کسی ایسے دن بھی نہیں جاتی تنزیلہ، لیٹ می کلیریفائڈ، جو کہ ان کا دن نہیں ہوتا۔ دیکھیے ہفتے میں ایک دن ہے، فیملی کا دن ہے، وہ منگل ہے۔ منگل کو جب یہ گئیں ہماری جو خواتین ہیں، ان میں حلیمہ بی بی بھی، باقی بہنیں بھی اور لوگ ہیں، تو ان کو ملنے نہیں دیا گیا اور اس کے بعد واپس آیا۔ تو انہی لوگوں نے جنہوں نے کہ ملنے نہیں دیا تھا، کہا جی کہ آپ کل آ جائیے، ہم آپ کی کل ملاقات کرا دیں گے۔ تو اس کے بعد وہ ملاقات کرنے گئیں اور پھر ان کی ملاقات نہیں کرتی۔ اس کے اوپر حلیمہ بی بی کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ جی اب تو ان کے اوپر بالکل ہی اعتبار، اگر ذرا سا رزم پر بھی اعتبار رہتا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ کل جو جمعرات تھی، اس دن ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی، جو ہمارے لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران، ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور وہ وہاں گئے اور ان کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی۔ یہ چوتھا ہفتہ لگاتار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈر کے بعد، جبکہ ان کے احکامات کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا، پاؤں تلے روندا ہے، اور وہ ملاقات نہیں ہونے دے رہا ہے۔ لیکن ٹویٹر پر، ایکس پر عمران میں کھڑا کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ کیوں پرسن اے، پرسن بی، پرسن سی سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں نہیں جو ان کا جو آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اس کے اوپر کیوں عمل نہیں ہونے دیتے؟ کیوں لوگوں سے ملاقات نہیں ہونے دیتے؟ لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی کہ ظاہر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے آفیشیل ٹویٹر سے میسیجز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ پھر یہ تو مجھے تو 34 ہفتے ہو گئے جی تقریباً ملاقات میری نہیں ہونے دی، تو میں تو نہیں سمجھ پاتا کہ کس طریقے سے میسیجز جا رہے ہیں۔ کوئی ہوگا، لوگ جو ملتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھ لیجئے، یا جو احکام ہیں، جو وہاں بیٹھے ہوئے جیل کی اتھارٹیز، ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان سے یہ سوال کیجئے، کیونکہ مجھے تو کیا یہ اب ظاہر ہے آپ نے دنیا کی تاریخ دیکھی اور جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری ہے دنیا کی، اس میں ایک کہتے ہیں نا کہ جو کیوس ہے وہ کبھی کبھی ایک انٹینشنل کیوس بھی ہوتا ہے تاکہ آپ چیزوں سے کنسنٹریشن کو ہٹا دیں۔ ایک طرف اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ ایک دعویٰ کرتے ہیں، اب عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر سے ہی کہہ دیا گیا کہ میں نے کسی کو ٹاسک نہیں دیا اور میں کسی ڈیل کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بار بار ایک خبر آتی ہے، پھر اس کی تردید ہوتی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے، ایک تو خان صاحب نے خود کلیریفائی کر دیا تھا جب ملاقات ہوئی تھی ہمارے چیئرمین صاحب کی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے ڈائیلاگ کے لیے میں نے کہا ہے کہ جی ڈائیلاگ کے لیے ہم ہمیشہ تیار تھے اور تیار رہیں گے۔
اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ میری ذات کے حوالے سے میں نے کسی کو آتھرائز نہیں کیا کہ وہ جا کے کسی قسم کی کوئی نیگوسیشنز کرے یا کوئی ڈیل کرے. میں ڈیل نہیں کروں گا کسی صورت میں بھی, اور میں عدالتوں سے باعزت بری ہو کے باہر آؤں گا. یہ انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا. دوسرا ڈس انفارمیشن ہیڈ آؤٹس چھوڑے ہوئے ہیں بھائی. تنزیلہ بی بی وہ آپ کے چینلز کے اوپر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے, ان کے چہرے کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی ایم اے ٹاؤٹ, ان کے چھاتی کے اوپر لکھا ہوتا ہے آئی ایم اے ٹاؤٹ. تو وہ ایک ڈس انفارمیشن کی جو سپی ہے وہ پھیلا رہے ہیں. ہمارے یہاں پارٹی کے اندر آراء موجود ہیں, اور لازمی نہیں کہ تمام آراء جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جیسی ہوں, لیکن پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ مقدم ہوتے ہیں, اور خان صاحب کا فیصلہ ان سب کے اوپر مقدم ہوتا ہے. وہی جو فیصلہ کرتے ہیں اسی کے حساب سے پارٹی چلتی ہے اور اسی کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو میرا خیال میں آپ سے اپوزیشن اتحاد کا بھی پوچھنا چاہتی ہوں, لیکن آپ کی جو پارٹی کی پالیٹکس ہے اس پہ بھی ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلسل آراء آتی رہتی ہیں. ابھی فیصل باوڑا صاحب نے ایک دعویٰ کیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جیسے ایم کیو ایم پاکستان بنی تھی, ایک پی ٹی آئی پاکستان بھی بننے جا رہی ہے, اور ساتھ میں وہ بار بار یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو لیڈرشپ اس وقت پی ٹی آئی کی سرکردہ یعنی کہ جو باہر ایکٹیو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کو ڈچ کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے سامنے ایکسپوزڈ بھی ہیں بقول ان کے. دیکھیے تنزیلہ, آپ پھر ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جس کی کیا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. فرینکلی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ ہے, جب سے ہماری حکومت گرائی گئی ہے ہم اس فارورڈ بلاک کا سنتے آ رہے ہیں. ابھی تک تو نہیں بنا, جب بنے گا تو بن جائے گا. ابھی جو پچھلے 28 لوگوں نے خان صاحب کو چھوڑا تھا جس کی بیسس کے اوپر ہماری حکومت بھی گئی تھی, وہ سیاسی جنازے بن کے پھر رہے ہیں. کوئی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام جو ہے ان کو رد کر چکے ہوئے ہیں, کوئی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ لوگ بھی 2-4 اور چلے جائیں گے, اگر چلے جائیں گے ابل تو بن جائیں گے نہیں, ہمت نہیں کریں گے, سیاسی جنازے بن جائیں گے یہ بھی. اور اگر جائیں گے کوئی تو وہ بھی ان کا بھی حال وہی ہوگا. مجھے نہیں لگتا. 3 سال سے ہم یہ کہاوتیں سن رہے ہیں واڈا صاحب کی, اور پرسن اے پرسن بی پرسن زی ایکس وائی زی سب یہی لگے ہوئے ہیں وہ کہ جی ہم بن رہا ہے. ہاں پارٹی سے نکالے گئے لوگ اگر 2-4 جو ہیں وہ کو فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں تو اس میں تو کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے, ضرور بنا لیں, لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی فارورڈ بلاک نہیں بن رہا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی آپ سے ہر دفعہ میں پوچھتی ہوں ایویلیویٹ کرتی ہوگی کہ آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی سے آپ نے عمران خان صاحب کے لیے کیا گین کیا ہے. یعنی کہ یہ جو تاثر ہے کہ باہر جو لوگ ہیں کچھ ان میں سے ایم این ایز بن گئے, اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے رکن یا سربراہ بن گئے, پرکس اینڈ پریویلیجز لے رہے ہیں, ان کے ساتھ عہدے لگ گئے, کوئی اپوزیشن لیڈر بن گیا, کوئی کیا بن گیا, کوئی پارلیمانی لیڈر بن گیا کسی چیز کا. لیکن عمران خان صاحب کو اس پورے عرصے میں آپ لوگ کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے. یہ تاثر ہے, میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. تنزیلہ دیکھیے, ہم 3 محاذوں کے اوپر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک محاذ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بھی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے, اور یہ خان صاحب کی اپروول کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے کہ جی آپ یہ عہدہ لیں, آپ یہ عہدہ لیں. اس کے علاوہ قانونی محاذ ہے, اور پھر اس کے بعد پرامن احتجاج کا محاذ ہے. ان تینوں کے اوپر ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اب آپ دوسری سائڈ کی دیکھیں سٹوری کیا ہے کہ فسائیت کا عالم یہ ہے کہ جی لوگوں کے اوپر ڈائریکٹلی فائر کیے گئے ہیں, لوگوں کو مارا گیا ہے, لیکن مانتے نہیں ہے کہ جی ہم نے ایسا کیا ہے, اور عدالتیں ان کے قبضے میں ہیں. اسٹریٹ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں, پورے کا پورا ملک جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے احتجاج کرنا ہوتا ہے وہاں رسپانس کیا ہوتا ہے ان کا. تو یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے, ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے, ہم تمام آئینی اور قانونی طریقوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو جلدی سے جلدی رہا کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور چیز بھی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جو ابھی آپ کے کچھ خبریں ذرائع جو ہیں وہ میں سمجھتی ہوں کہ ظاہر پی ٹی آئی کے اندر سے ہی بہت ساری خبریں باہر آتی ہیں, جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور ظاہر حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ہمیں بہت ساری خبریں دیتے ہیں. اب خبریں یہ آ رہی ہیں جی کہ جو احتجاج ہے وہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوگا. کیا گرینڈ اپوزیشن الائنس کی فارمیشن یعنی کہ اس کی تشکیل مکمل ہو گئی ہے؟ پہلے یہ بتائیے. تنزیلہ وہ آپ جے یو آئی نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ وقت مانگا تھا کیونکہ وہ اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کرنا چاہ رہے تھے. وہ میرا خیال وقت اب ختم ہو گیا, تو ان کی طرف سے جواب جو ہی آئے گا تو یہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کا جو پلیٹ فارم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی, ان کے ساتھ یا ان کے بغیر جیسا بھی ہے, کیونکہ اس تو یہ جو آگے کی ڈیٹیلز ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کا بارڈر ہے اس کو بند کر کے احتجاج کیا جائے گا, اور اس کے بعد پانی اور بجلی کی جو فراہمی ہے دوسرے ملک کے حصوں کو خیبر پختونخوا سے اس کو روکا جائے گا, ایسی حکمت عملی زیر غور ہے؟ کیا یہ باتیں واقعی زیر غور ہے؟ ایسی کوئی حکمت عملی جو ہے وہ زیر غور بالکل نہیں ہے. یہ اس ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے جو کہ حکومتی ٹاؤٹ جو ہے وہ پھیلاتے ہیں صبح دوپہر شام رات, اور جن کو سپیس جو ہے وہ پاکستان کا میڈیا پرووائڈ کرتا ہے.
آخر میں مجھے بتائیے کہ اعظم سباتی صاحب جو بات چیت کر رہے تھے، چلے عمران خان صاحب نے اس کی کلیئرٹی دے دی کہ انہوں نے نہیں کسی کو ٹاسک دیا، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف خود نہیں سمجھتی کہ بات چیت کرنی چاہیے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے انہوں نے کمیٹیاں 2 بار بنائی ہیں مذاکرات کے لیے. تو اب آپ لوگ کیا حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا میں پوچھ رہی ہوں، کسی قسم کے مذاکرات کا جو وقت ہے اس سے آگے نکل گئے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یا وہ مذاکرات کی پالیسی جاری ہے؟ دیکھیے، میں نے آپ کے سوال کے جواب میں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ مذاکرات کے لیے ہم تیار تھے، ہم تیار ہیں اور تیار رہیں گے مذاکرات کے لیے. اور وہ ہے جو مذاکرات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے، لیکن ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ان مذاکرات کے سلسلے میں پبلک فورم کے اوپر آ کر کوئی بات نہیں کریں گے. ہوں گے مذاکرات، جب بھی ہوں گے وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی کو تسلیم کرنے کے لیے ہوں گے، وہ خان صاحب کے لیے کوئی ڈیل لینے کے لیے نہیں ہوں گے. یہ بڑا کلیئر ہے. مذاکرات کے بارے میں نہ ہے، بالکل تیاری ہے. یہ مذاکرات جو ہے حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کے ساتھ ہم نے کر کے دیکھ لیا، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ کچھ دے سکیں. Consequently, that's simply a waste of time. So we are not interested in that. لیکن باقی مذاکرات جو ہیں، جو طاقتیں ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، ان کے ساتھ بالکل ہم تیار ہیں جب بھی چاہیں. لیکن ہم اس سلسلے میں کبھی اب آ کے پبلک فورم کے اوپر نہیں بات کرنا چاہیں گے. کیا اس کے لیے آپ لوگ کو اسٹریٹجی بھی بناتے ہیں؟ کیونکہ جو تاثر میڈیا میں ہے اور جو عسکری ذرائع سے ہم بار بار چلاتے بھی ہیں اور اس کو انڈر ڈسکشن بھی لاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی عمران خان صاحب کو لے کے اس میں کوئی لچک نہیں ہے ابھی تک، کسی قسم کی بات چیت میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں. دیکھیں گے جی، وہ وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے جی. میں نے عرض کیا نا کہ اس سلسلے میں ہماری طرف سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بات چیت اب نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ پارٹی کا فیصلہ ہے.